اور سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کے متعلق بیان کرنا روزے کی حالت میں یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ میرے آقا کی سنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے بھی اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کر جلوہ افروز رونق افروز ہو کر حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو روزے کی فضیلت بیان فرماتے، ماہ رمضان المبارک کے فضائل بیان فرماتے، اور جب رمضان المبارک آ جاتا عین روزے کی حالت میں حضور علیہ السلام روزے کے فضائل بیان فرماتے۔ آج وہی سنت کو تازہ کرتے ہوئے، وہی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے میں بھی آپ کے سامنے حالت روزہ میں روزے کے متعلق بیان کروں گا، تاکہ ایک تو ہمیں روزے کی فضیلت کا بھی پتہ چلے، روزے کے اسرار و رموز کا بھی پتہ چلے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی سنت بھی زندہ ہو جائے۔ یہ دین اسلام فطرتی دین ہے، اور اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکیاں ہی نیکیاں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ ہے، اس کی ہر کام میں کمائی ہی کمائی ہے، وہ بس کماتا ہی کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہر لمحے ہمارے لیے نیکیوں کے لیے راستے ہموار کر دیے ہیں۔ ان میں سے سب سے بہترین جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا وہ روزہ رکھا، اور جو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے اس کا تعلق خالق کائنات کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے دار کا مقام کیا ہوتا ہے۔ روزے دار کا مقام یہ ہوتا ہے اس کا تعلق خالق کائنات کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ ہو۔ ہم کبھی کسی عالم دین کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی درویش کے پاس جاتے ہیں کہ چلو جا کے ہم کوئی نہ کوئی اس کی نسبت کی وجہ سے ہمیں اللہ کا تعلق ملے گا، اللہ کی پہچان حاصل ہوگی، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم سمجھ سکیں گے۔ ہم پوچھتے ہیں کملی والے محبوب سے، تو کملی والے محبوب فرماتے ہیں تمہیں سب نسبتیں مبارک ہو، لیکن سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ تجھے کملی والا محبوب کا کلمہ مل گیا، اور کملی والے محبوب کے کلمے کی برکت سے خالق کائنات بھی مل جاتا ہے۔ اسی پہ بات ہوگی، اسی پہ انشاءاللہ۔ روزہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ انسان چاہے کہ میرا تعلق خالق کائنات کے ساتھ ہو۔ میں پوچھتا ہوں انسان تیری کیا سوچ ہے؟ وہ کہتا ہے میں کسی بڑے آدمی کے ساتھ تعلق بناتا ہوں اس وجہ سے کہ یہ بڑا آدمی ہے اور میرے یہ کام آئے گا۔ میں کہتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں پوچھتا ہوں اور کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں گاؤں کے چودھری کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں کیونکہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہوگا، کسی موقع پر میرا وہ کام آئے گا۔ میں کہتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ چلتا ہے کہ یونین کونسل کی حدود تک جاتا ہے، اس درجے تک جاتا ہے، اس جگہ پہ کوئی چیئرمین ہوتا ہے اس کے ساتھ تعلق بناتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیوں بناتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کسی موقع پہ یہ کام آئے گا۔ میں کہتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ چلتا چلتا تحصیل سطح پہ چلا جاتا ہے، وہ تحصیل ناظم کے پاس جاتا ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کسی موقع پر یہ کام آئے گا۔ اسی طرح ہم ضلع کی حدود تک جاتے ہیں، ڈویژن پہ جاتے ہیں، صوبے میں جاتے ہیں، وفاق میں جاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہر بندے کی یہی ہوتی ہے میرے تعلق میرا جو معاملات ہے میرے کسی کے ساتھ نسبت ہو، کسی بڑے کے ساتھ ہو تاکہ کسی موقع پر مجھے فائدہ ہو سکے۔ میں پوچھتا ہوں تجھے دنیاوی لحاظ سے تو تعلق یاد آیا، چلو یار کملی والے محبوب نے کہا ہے کسی کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، ہر بندے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو کہتا ہے کہ کسی چودھری کے ساتھ ہو، میں کہتا ہوں ہونا چاہیے، غریب کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، امیر کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔
چاہیے، کیونکہ کملی والے محبوب کے ہیں سب غلام، حضور کا کلمہ پڑھنے والے سب ہیں لوگ۔ ہم کہتے ہیں کہ تعلق ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں یونین کوسل سطح پر بھی جو بڑا لو بندہ ہے اس کے ساتھ بھی تعلق ہونا چاہیے، تحصیل سطح پہ بھی تعلق ہونا چاہیے۔ میں انکاری بالکل نہیں کرتا، نفی بالکل نہیں کرتا، ضلع کی سطح پر بھی تعلق ہونا چاہیے، وفاق کی سطح پر تعلق ہونا چاہیے، پر حقیقت یہ ہے جس بات کو کملی والے محبوب پسند کرتے ہیں وہ تعلق ہونا چاہیے۔ وہ تعلق کس کا تعلق ہے؟ تو جواب ملے گا سب سے بڑا تعلق ہے تو کملی والے محبوب کا تعلق ہے یا خالق کائنات کی ذات کا تعلق ہے۔ وہ کس طرح نصیب ہوگا، وہ کس طرح نصیب ہوگا، کس طرح میسر ہوگا ہمیں کہ ہمیں خالق کائنات کا تعلق مل جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر خالق کائنات کا تعلق چاہتے ہو تو پھر یہ کر لو کہ روزہ تم رکھ لو، تعلق اس کے ساتھ مضبوط تمہارا ہو جائے گا۔ اب تین چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کا تعلق قائم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کے اندر اخلاص ہو، دوسرا بندہ ایمان بالغیب ہو، تیسرا کہ بندہ امانت دار ہو۔ یہ تین چیزیں بندے کے اندر ہوں تو پھر جا کر بندے کا تعلق خالق کائنات کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ تین چیزیں علماء نے بیان کی، ہمارے بزرگان دین نے یہ تین چیزیں بیان کی کہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہو اخلاص ہو، دوسرا ایمان بالغیب ہو، تیسرا یہ ہو امانت دار ہو۔ یہ تین چیزیں بندے کے اندر آتی ہیں تو اس کا تعلق خالق کائنات کے ساتھ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر بار بار یہ چیزیں ارشاد فرماتا ہے۔ کملی والے محبوب نے بھی ارشاد فرمائی کہ اخلاص اخلاص اخلاص، جس بندے کے اندر اخلاص زیادہ ہوتا ہے اس کو مقام زیادہ ملتا ہے۔ آؤ ہم پوچھتے ہیں اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے صوفیاء سے، اپنے اولیاء سے، اپنے اکابرین سے، اپنے اسلاف سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح قائم ہوگا۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ تیرا تعلق خالق کائنات کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا۔ اخلاص کس طرح ہمیں ہونا چاہیے؟ وہ جواب ملتا ہے کہ روزہ رکھتے ہو، ہم کہتے ہیں روزہ رکھتے ہیں، روزے کے اندر کرتے کیا ہو؟ ہم کہتے ہیں اخلاص ہوتا ہے، ہمارے اندر اتنا اخلاص ہوتا ہے کہ ہم خالق کائنات کی محبت کے لیے اتنا اخلاص ہوتا ہے، اتنا اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں کوئی دیکھتا ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کوئی دیکھتا ہے، حج کرتے ہیں تو دیکھتا ہے، ہر معاملات کرتے ہیں تو دیکھتا ہے، دعا مانگتے ہیں تو دیکھتا ہے کہ اخلاص وہ ہے کہ تیرے اور تیرے خالق کے سوا کوئی تعلق ہی کسی چیز کا نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی دیکھ ہی نہ سکے، ریاکاری آئے نہ، دکھلاوا آئے نہ، اتنا اخلاص ہو، تو ہو یا تیرا خالق کائنات ہو۔ تو جواب ملتا ہے کہ اس کا یہ طریقہ ہے، جب بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو روزے کا کوئی ڈھانچہ نہیں ہے، زکوٰۃ کا تو پھر بھی کوئی ڈھانچہ نظر آتا ہے کہ بندہ پیسہ پکڑا رہا ہے، کسی کو روپیہ پکڑا رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ نظر آ رہا ہے، اس کا ڈھانچہ نظر آ گیا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی حج پہ جاتا ہے اس کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہے، لیکن کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا کوئی ڈھانچہ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ کیا ہے؟ کیا بندہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا بندہ سچ بول رہا ہے؟ اس کے اندر ایک اخلاص ہوتا ہے۔ جب اخلاص اس بندے کے اندر آ جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہونے والا جو پہلا درجہ ہوتا ہے وہ روزے دار کے اندر پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب دوسری بات کیا ہے؟ ایمان بالغیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن شروع کے اندر کہ ہم جو کوئی مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لے کے آئے، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو، خالق کائنات کو بھی نہیں دیکھا۔ ہم دیکھیے کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے خالق کائنات کو نہیں دیکھا، خالق کائنات کے محبوب کو بھی نہیں دیکھا۔ ہمارے اندر یہ اگر ایمان آ گیا کہ ہم نے بغیر دیکھے اس پر یقین کر لیا، نبی علیہ السلام کی رسالت کا اظہار کر لیا، تو مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ خالق کائنات پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یا اللہ اس بات کی تو سمجھ آ گئی لیکن آگے سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ ہم تو
تمہیں سمجھا دیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جب بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو بندے کے پاس پانی بھی ہوتا ہے، بندے کے پاس کھانا بھی ہوتا ہے، بندے کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، کمرے کے اندر ہوتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ اس وقت بندے کے اندر ایک یقین ہوتا ہے، وہ یقین یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اللہ میں تجھے نہیں دیکھ رہا لیکن تو مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان بالغیب ہے۔ میں کمرے کے اندر داخل ہو جاؤں، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کھا پی رہا ہوں، پی رہا ہوں، یا کس طرح کا اپنا انداز ماحول بنایا ہوا ہے، لیکن یہ بات پکی اور اٹل ہے کہ خالق کائنات اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب یہ معاملہ بندے کے اندر آ جاتا ہے، اس کے اندر دوسری صفت ہو جاتی ہے تعلق والی، کیا ہوتی ہے؟ وہ بغیر دیکھے اپنے رب پر یقین رکھ کے بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر دیتے ہیں۔ اب تیسری بات پہ آ جائیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ بندہ امانت دار ہوتا ہے، وہ بندہ ایماندار ہوتا ہے۔ یہ بندے کے اخلاص کی یہ صفت ہے، بندے نیک ہونے کی یہ صفت ہے۔ اگر کوئی موجود ہے نہیں موجود، اس کی ایمانت پہ حفاظت کرتا ہے۔ جو بندہ حالت روزہ میں ہوتا ہے، مجھے بتاؤ اس بات پہ غور کر کے اس بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اس بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس بندے کے سامنے طرح طرح کی ہر چیز ہوتی ہے، لیکن وہ ذرا برابر بھی خیانت نہیں کرتا۔ چلو یار ہم نے وضو کیا، کچھ گھونٹ کچھ چلو منہ میں پانی ڈالا، لیکن حلق کے اندر ڈال دیتے ہیں، کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ اس وقت لوگ بھی وضو کرتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بندہ اتنی ایمانت دار ہوتا ہے کہ بھائی میں روزہ رکھا ہوا ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ اس امانت کو قائم کر کے رکھوں۔ جب یہ عمل کرتا ہے تو خالق کائنات کو اتنا پسند آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں۔ اللہ کتنا آسان حل ہو گیا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ ہی روزے رکھتے ہیں کہ تاکہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو سکے۔ آج بھی یہ جام کے چیمہ کے اندر ایک بزرگ ہیں جو ڈسکے میں چلے گئے، ان کا نام غالباً قاری منیر صاحب ہے، منیر شاہ صاحب ہے، غالباً نام ان کا لیتے ہوئے ہو سکتا ہے کمی پیشی آ جائے۔ وہ ہمیشہ ہی روزہ رکھتے تھے، لیکن جب انتقال ہوا رمضان المبارک کی حالت میں، رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، جب ان کی روح نکل گئی، لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، قرب اور جوار سے آئے، بڑے بڑے دور لوگ آئے، تو وہ سب حالت روزہ میں ہی تھے۔ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، میرے بندے تو ہر وقت حالت روزہ میں رہتا ہے، تیری نماز جنازہ جو لوگ پڑھیں گے وہ بھی حالت روزہ میں رہیں گے، وہ بھی حالت روزہ والے لوگ ہیں جو تیری بار اللہ ایسے انعام کرتا ہے۔ یار دیکھو ہر بندے کے ساتھ تعلق ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر سکے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کسی بندے سے محبت کرو وہ بھی اللہ کی وجہ سے کرو، کسی کے ساتھ نفرت کرو وہ بھی اللہ کی وجہ سے کرو، کسی کے ساتھ دشمنی کرو وہ بھی اللہ کی وجہ سے کرو۔ ہم ماں باپ کا ادب کرتے ہیں وہ اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ وہ غیر مسلموں کے طرف غور کرو جن کی لوگ مثالیں دیتے ہیں، ان کے ہاں ماں کا مقام نہیں، باپ کا مقام نہیں، وہ اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آتے ہیں، لیکن کتے کا مقام ہوتا ہے۔ کتے کو نہلانے دہلانے کے لیے ان کے ہاں بے شمار نوکر ہوتے ہیں، ان کو نہلاتے ہیں، ان کے لیے کھانا اسپیشل ہوتا ہے۔ آج بھی لوگ باہر سے ملک سے بے شمار لوگ بلیاں لے کے آتے ہیں، ان کی خوراک ہی علیحدہ ہوتی ہے، لیکن ان کے ہاں بلی کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن ماں کی اہمیت نہیں ہوتی، باپ کی اہمیت نہیں ہوتی۔ حقیقت بات میں بات کر رہا ہوں، کسی سے پوچھو یہ بلی کہاں سے لے کے آئے ہو، وہ کہتا ہے کہ بلی ہم باہر سے لے کے ہیں۔ کتنے کی لے کے ہو؟ 12,000 روپے کی پڑی ہے، 18,000 روپے کی پڑی ہے، لیکن اس کی خوراک بالکل الگ ہے، یہ اسپیشل اس کے لیے خوراک بازار سے ملتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تیرے ہاں اتنا اس کی بلی کی اہمیت ہے، ایک ماں کی اہمیت نہیں، ایک باپ کی اہمیت نہیں۔ باپ سسک سسک کے دنیا سے چلا جاتا ہے، ماں سسک سسک کے دنیا سے چلے جاتی ہے، وہ اس کو تو کھانا نہیں دیتا، ٹائم پر اس کے ٹانگوں کو دباتا نہیں، اس کی تجھے پرواہ نہیں ہوتی، تو پھر دعویٰ کرتا ہے۔ بعد میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، تم ختم دلواتے ہو، 40واں بھی دلواتے ہو اور 10واں بھی دلواتے ہو، کل بھی دلواتے ہو، بڑے بڑے عالم دین کا اہتمام کرتے ہو، جس چیز کی ضرورت تھی وہ تو نے اپنائی نہیں۔ اور بھائی اس کے ساتھ اگر تعلق رکھنا تھا، اگر تیرے دل میں خوف خدا ہوتا، تیرے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ہوتی، تو کیا کرتا؟ تو سب سے پہلے اپنی ماں کو ترجیح دیتا، سب سے پہلے اپنے باپ کو ترجیح دیتا۔ یہ سبق لینا ہے تو حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیجئے۔ انہوں نے کیا معاملہ کیا؟ ماں کا بھی حکم مانا، مصطفیٰ کا بھی مانا اور مصطفیٰ کے خدا کا بھی مانا۔
یہ تعلق کس وجہ سے ہے؟ کس وجہ سے تعلق ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو ہوتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو مکے سے خوشبو آنی چاہیے، آپ کو یمن سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو جواب ملتا ہے اویس کرنی وہ میرا بھی حکم ماننے والا ہے، ماں کا حکم بھی ماننے والا ہے، خالق کائنات کا بھی حکم ماننے والا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا تعلق اویس کرنی کے ساتھ بڑا مضبوط ہے، جس کی وجہ سے مجھے خوشبو خالق کائنات کی وہاں سے آ رہی ہے، رحمان کی خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ جواب ملتا ہے جس نے بھی جو پایا وہ اللہ کے تعلق کی وجہ سے پایا۔ وہاں ایک رمضان المبارک میں ایک روزہ ایسا ہے جو ایسی عبادت ہے، ایسی بہترین عبادت ہے، جو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے اس کا تعلق خالق کائنات کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بھاگتے پھر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ بڑے اس وقت میری بات کو بڑے لوگ سنیں گے کیونکہ ویڈیو چل رہی ہے، بڑی دنیا سنے گی یہ بات کو، یہ میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بڑے لوگ گدی نشین بھی، میرا بھی خود بھی ایک گدی کے ساتھ تعلق ہے اور دوسری 2 گدیوں کے ساتھ تعلق ہے۔ اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ جب رمضان المبارک آتا ہے اس وقت اصل تقوی کی ضرورت ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ روزے کی اصل روح کیا ہے؟ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو خالق کائنات فرماتا ہے روزے کا اصل مقصد یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا اللہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا مقصد یہ ہے، اللہ کی منشا یہ ہے کہ میرا بندہ روزہ رکھے گا، متقی ہو جائے گا، اس کا تعلق میرے ساتھ مضبوط ہو جائے گا۔ جب میرے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جائے گا میں دنیا میں بھی عزت دوں گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرما دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو روزے کے ساتھ بندے کا تعلق کتنا ہے، روزے کے ساتھ خالق کائنات کے ساتھ تعلق کتنا گہرا اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے کتنی خوشی ہیں؟ بولو، روزے دار کے لیے کتنی خوشی ہیں؟ 2 خوشی ہیں۔ روزے دار کے لیے کتنی خوشی ہیں؟ ابھی میں نے حکمتوں پہ بات کرنی ہے، ابھی تو جو تعلق تھا خالق کائنات کے ساتھ اس کے اوپر بات کی ہے کہ روزے دار کے لیے کتنی خوشی ہیں؟ 2 خوشی ہیں۔ روزے دار کے لیے کتنی خوشی ہیں؟ 2۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو امام الانبیاء ہیں، آدم علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، موسیٰ کے بھی نبی ہیں، ابراہیم کے بھی، آپ ہماری رہنمائی فرما دیجئے۔ حضور فرماتے ہیں ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب روزہ کھلنے کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس وقت اپنی کیفیت کو سمجھو۔ یا رسول اللہ ہمیں سمجھا کیوں رہے ہیں؟ تو حضور سمجھانا ہمیں یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے بندے جس وقت تجھے بڑی پیاس لگی ہوتی ہے، جس وقت تجھے بڑی بھوک لگی ہوتی ہے، اس وقت کی اپنی کیفیت کو ذرا سمجھ لینا کہ تجھے کتنی کیفیت تیری کس طرح کی بنتی ہے۔ تیرے دل میں بس یہی خیال ہوگا کہ روزہ افطار کروانے والا افطار کروائے، فوری طور پر ٹائم ہو، جب تو ایک گھونٹ منہ میں ڈالتا ہے تو تیری کیفیت بدل جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سارے وجود میں انرجی آ جاتی ہے، سارے وجود میں طاقت آ جاتی ہے، پاور آ جاتی ہے، تیرے دل کو سکون ملتا ہے، تیرے دل کو راحت ملتی ہے، تجھے ٹھنڈک پہنچتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ خوشی تو کچھ بھی نہیں ہے، خالق کائنات تو تجھے ایک خوشی اور عطا کرنے والا ہے۔ دنیا میں بس اتنی ہی سمجھ لینا کیونکہ اللہ آخرت کی ترجیح دیتا ہے، دنیا کی صرف اتنی سمجھ لینا آخرت کو تجھے کیا ملے گا۔ حضور فرماتے ہیں آخرت کو تجھے یہ ملے گا، جنت بھی ملے گی اور جنت والا بھی مل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس کے اوپر بھی ابھی بات چلے گی، اس کے بعد حکمتوں کی طرف چلتے ہیں۔ اتنا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بندے کا ہر عمل، بندے کا جو بھی عمل ہوتا ہے، ہر عمل جو ہوتا ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے، کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ رمضان کی بات نہیں کر رہا، آگے پیچھے کی بات کر رہا کہ ایک عمل جب نیک عمل کرتا ہے وہ کئی گنا اللہ بڑھا دیتا ہے، اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ لیکن اللہ یہ بھی فرماتا ہے ایک نیکی کو ہم 10 گنا کر دیتے ہیں اور 10 گنا سے لے کر ہم 700 گنا تک بھی کر دیتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں خالق کائنات اس کی کیا وجہ ہے؟ عام روٹین کے اندر تو اتنا مقام دے دیا، قرآن کہتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی نیکیاں بڑھا دیتی ہیں۔ رمضان المبارک کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، رمضان المبارک کے علاوہ اللہ فرماتا ہے ہم اتنا کرم فرماتے ہیں، ہم اتنا فضل فرماتے ہیں، ہم اتنی اس پہ رحمت فرماتے
فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اس کا ایک عمل جو ہے اللہ اتنا پسند فرما لیتا ہے، اس کو کئی گنا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے پھر ہم 10 گنا بھی بڑھاتے ہیں، پھر 10 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ جب رمضان المبارک آتا ہے مولا اس وقت کیا کرتا ہے تو اللہ کا محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اس کے نیکیوں کے اعمال بڑھ جاتے ہیں، یا اللہ ہمیں روزے کی بات کوئی بتا دیجئے۔ تو خالق کائنات کے محبوب فرماتے ہیں یار ساری کائنات ایک طرف کر دے، تجھے وہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تجھے اصل چیز کی ضرورت یہ ہے کہ خالق نے جس مقصد کے لیے تجھے بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ خالق پہچانا جائے، اور تیری بھی یہ فطرت ہے کہ تو خالق کی طرف رخ کرے، کیونکہ تو بھی اللہ ہے وہ بھی اللہ ہے۔ کائنات میں کوئی مخلوق تجھ سے اللہ نہیں بنائی، اور کائنات میں اس سے کوئی اللہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تجھے میں نے اللہ بنایا ہے، تو اللہ کی طرف رخ کر دے۔ یا اللہ کس طرح ہوگا؟ وہ کہتا ہے جب رمضان المبارک آ جائے روزہ رکھ لینا تیرا کام ہے، ہم تجھے اجر یہ دیں گے کہ تجھے جنت بھی ملے گی، جنت والا بھی مل جائے گا۔ اچھا ایک سوال یہ اٹھا کہ یا اللہ اتنی نیکیاں دے رہا تھا تو یہی پہ بات ختم کر دیتا، بھائی تجھے اتنی نیکیاں ملے گی، اپنی طرف کیوں منصوبات کر دی؟ اتنی اپنی طرف کیوں کر دی کہ تجھے جنت والا ہی مل جائے گا؟ یا اللہ اس کی سمجھ نہیں آئی۔ یار دیکھو تو صحیح، علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ اللہ اکبر، اس شعر کی گہرائی میں جاؤ، لوح و قلم بھی تیرے ہیں، لوح و قلم بھی تیرے ہیں کہ محمد سے وفات تو نے۔ لیکن حضور، یہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں لوح و قلم کی بات کرتے ہو، لوح و قلم تو کچھ بھی نہیں ہے، تم میرے ساتھ وفا کرو۔ اللہ نے مجھے کہا اے محبوب اپنے امتیوں کو کہو روزہ رکھے، جب یہ روزہ رکھیں گے لوح و قلم نہیں ملیں گے، لوح و قلم کا بھی جو مالک کا خالق کائنات وہ مل جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو نہیں سمجھے گا وہ نقصان میں چلا جائے گا، اور جو سمجھ کے عمل کرے گا وفا کرے گا۔ صرف لوح و قلم نہیں ملیں گے، حضور کی حدیث ہے جنت والا بھی مل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ایک بادشاہ تھا، وہ ایک بیوی سے بڑا پیار کرتا تھا، دوسری بیویاں کہ بادشاہوں نے بے شمار بیویاں رکھی ہوتی ہیں۔ یہ تو ہمارا معاشرہ ہے، ایک بیوی ہو دوسری شادی کرنا چاہیں تو محلے والے چھوڑتے نہیں، کہتے یہ کس طرح کا، اینو بڑی اگ لگی ہے، ایک اور بیاہ کرتا پھر دئی، کھڑے رہنے نہیں دیتے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ تم شادی کر سکتے ہو اگر انصاف کر سکو، تو اگر تم انصاف کر سکو۔ اب انصاف کے اوپر بھی اگر بحث کی جائے تو بڑا لمبا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے، بڑا لمبا انصاف کے اوپر بھی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بعض عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے خامد کے کام میں رکاوٹ ڈالتی ہیں، مجھے بتاؤ اللہ کہے تم کرو، بیوی کہے نہ کرو، مجھے بتاؤ وہ گناہ گار ہوگی کہ نیکوکار ہوگی؟ بولو تو صحیح۔ اس معاشرے کے اندر لوگ زنا کریں برا نہیں سمجھتے، اس معاشرے کے اندر لوگ نکاح کریں تو برا سمجھتے ہیں۔ لیکن بادشاہ جو پہلے تھے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کئی شادیاں کی، امام حسین، حضرت علی کی کئی بیویاں تھیں، حضرت امام مفتی احمد یارخان نیمی صاحب کی 2 بیویاں ہیں، بے شمار ایسے علماء کرام بڑے 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 ہیں جنہوں نے کئی شادیاں کی ہیں۔ ہم اس کو قباحت سمجھتے ہیں، وہ وقت کا بادشاہ، اس کی کئی شادیاں ہیں، کئی بیویاں ہیں، ایک بیوی کے ساتھ بڑے لگن۔ دوسروں نے کہا تم اس کے ساتھ کیوں محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا ایک وقت آئے گا تجھے بتاؤں گا میں اس کے ساتھ کیوں محبت کرتا ہوں، اس کے ساتھ میں کیوں محبت، ایک وقت آئے گا بتاؤں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس بیوی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی، بھائی اس کے ساتھ کیا بے وفائی ہو رہی ہے، اس کا حق ادا ہو رہا ہے۔ اگر بے وفائی کی، کیا امام حسین نے بے وفائی کی؟ حضور پیر عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ نے بے وفائی کی؟ جتنے بھی بزرگ ہیں انہوں نے بے وفائیاں کرتے رہے ہیں؟ اور نہیں بھائی، جس کام سے اللہ روکے اس سے رک جانا چاہیے، اور جس کام کو اللہ کرنے کا حکم دے وہ کرنا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ غلط ہو چکا ہے، ہمارے ذہنوں کو تبدیل کر دیا گیا ہے، ہمارے ذہنوں کو اسلام پہ لگایا نہیں گیا، ہمارے ذہنوں کو طرح طرح کی گمراہی اور بدفعلی کی طرف لگایا گیا ہے، لیکن اسلام کی طرف ہم نہیں لگ رہے۔ اسلام کی طرف تب آئیں گے جب اسلام سکھانے والے کے قریب آئیں گے، جب اس کے قریب آئیں گے ایٹومیٹک ہی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے دین بڑا احسان بنایا، ہمارے لیے دین بڑا فطرتی دین عطا فرمایا۔ اس محبوب علیہ السلام کے غلام ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی ساری بیویوں سے، کافی بیویاں تھیں، ایک بیوی سے بڑا پیار
پیار کرتا ہے۔ دوسری بیویوں نے اعتراض کیا، اے میرے بادشاہ، اے سر کے مالک، تو اس بیوی سے بڑا پیار کرتا ہے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے ایک وقت آئے گا تجھے سب پتہ چل جائے گا میں اس کے ساتھ کیوں پیار کرتا ہوں، اس کے ساتھ کیوں پیار کرتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے ساتھ میں کیوں پیار کرتا ہوں۔ ایک وقت آیا سارے محل کے جو مال و دولت تھا، سونا چاندی ہیرے جواہرات تھے سامنے رکھے۔ اس بادشاہ سلامت نے ساری بیویوں کو بلایا، کہا کہ آؤ ساری میری جتنی بھی زوجیں آ جائیں۔ وہ سب آ گئیں، کہا کہ یہاں سے اپنی اپنی مرضی سے ہیرے جواہرات اٹھاؤ اور چلیاں جاؤ۔ وہ سب آئیں، آ کے لی اور چلی گئیں، پیچھے کچھ بھی نہ بچا۔ چند چاندی کے چند سکے رہ گئے، چند چیزیں رہ گئی۔ جب وہ آئی ایک عورت جس کے ساتھ بادشاہ سلامت بڑی محبت کرتے تھے، وہ آئی تو دوسری جو بیویاں تھے وہ ہنسنا شروع کر دی، سب کچھ تو ہم نے لے لیا، اسے کیا وہ ملنے والا ہے۔ جب وہ آئی اور اس نے آ کر دیکھا کہ یہاں پہ تو مال ابھی ہے، لیکن اس نے ایک سوال پھر کر دیا، پھر کویسچن کیا، اے بادشاہ سلامت، آپ نے یہ کہا ہے کہ اس جگہ پر، اس قلعے کے اندر، اس میرے تخت کے قریب جو کچھ ہے، جس کے اوپر میں ہاتھ رکھوں گی تو آپ وہ عطا کریں گے؟ بادشاہ سلامت کہنے لگے ہاں میں وہ عطا کروں گا۔ وہ عورت اٹھی، وہ بیوی اٹھی جس کے ساتھ وہ بادشاہ بڑی محبت کرتا تھا، وہ اٹھ کے انہیں مال و دولت کو چھوڑ دیا، اپنے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ حیران رہ گئی کہ تو نے کچھ بھی نہ لیا، کچھ بھی نہ حاصل کر سکی۔ وہ کہنے لگی چلیو تمہوں پتہ ہی نہیں لگا، تو ہی تے ہیرے جواہرات لے گئی ہیں، وہ تے میں تے ہیرے جواہرات دا مالک بادشاہ نے لیا، بادشاہ مل گیا، ساری کائنات مل گئی۔ ہمیں بھی اللہ مل گیا، روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ اللہ نہ ملا تو اچھا اللہ کس وقت ملے گا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھو گے اللہ مل جائے گا۔ او بھائی لوگ کس سے کیسے اشعار بنا لیے، حضور کی تعلیم پہ آؤ، حضور کی تعلیمات پہ آؤ، کس طرح آسان ہو گیا۔ صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہے، رب لب گیا۔ او بھائی سوال یہ اٹھتا ہے وہ تو آخرت میں ملے گا، اللہ کا دیدار تو اس وقت ہوگا۔ اور بھائی یہ بھی سن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ فرماتا ہے اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل والو، میں نے تجھے تمام جہانوں پر فضیلت دی، تمام جگہ پر فضیلت دی۔ اس کے اثرات نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، آتے ہیں کہ نہیں اس آیت کے اثرات؟ اس وقت پوری دنیا کے اندر اسرائیلی حکومت کر رہے ہیں، اس بات کے اثرات دیکھو آج بھی ہیں۔ تو جس بات کے متعلق حضور کہتے ہیں خالق کائنات مل جائے گا، کیا اس بات کے اثرات نہیں ہو سکتے؟ بولو تو صحیح۔ اچھا ایک بات مدری، ابھی تو موضوع شروع کرنا ہے تو لیکن ٹائم قریب آ گیا۔ آگے بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تیرے ہاتھ میں، بولو تو صحیح، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ہاتھ میں عصا ہے مولا، میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ جب فرعون کے جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو وہ سانپ نظر آنے لگے، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا خالق کائنات اب میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ عرض کی قال ہی عصایا، اے اللہ میرے ہاتھ میں یہ ڈنڈا ہے، یہ سوٹا ہے۔ اللہ نے کہا اسے ہی پھینک دے۔ اب اللہ نے اس لکڑی کو حکم نہیں دیا اے لکڑی تو یہ کر، ان سارے سانپوں کو کھا جا۔ صرف اللہ کی توجہ ہوئی ہے، صرف توجہ ہونے کی وجہ سے اس لکڑی میں اتنی طاقت آ گئی، اتنی پاور آ گئی، اس لکڑی سے وہ سانپ بن گیا، وہ سانپ بن کر سارے جادوگرے کو سانپوں کو کھا گیا۔ پھر وہ سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب آیا، موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، جو ہی پکڑا وہ پھر ڈنڈا بن گیا۔ میں پوچھتا ہوں آج تک کسی لکڑی نے نہیں کہا اے لکڑی تیرا کام سانپ کھانا نہیں ہے۔ آج کا مولوی کہتا ہے نبی بشر ہے، میں کہتا ہوں نبی بشر ہے، اس لکڑی نے تانا نہ دیا، لیکن تو نے نبی کو تانا دے دیا۔ تیری عقل کس طرح کی ہے؟ تجھ سے تو وہ لکڑی کہیں بہتر جو سمجھ گئی جس لکڑی کی طرح خالق کائنات کا حکم ہو جائے، وہ لکڑی عام لکڑی نہیں رہتی، اور جو اللہ کا محبوب ہو وہ عام بشر نہیں رہتا، پھر وہ نور ہی بن جاتا ہے۔
کس طرح کی عقل آ گئی؟ اب یہاں پہ اللہ کا صرف تو پوچھا اللہ نے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لکڑی کو خود نہیں کہا، صرف توجہ کی۔ اگر توجہ کرنے سے وہ لکڑی میں کمال آ سکتا ہے تو جس کے متعلق حضور خود ارشاد فرما دیں کہ بھائی تم روزہ رکھو گے تو تجھے دو خوشیاں ملیں گی، ایک تو تجھے روزہ افطار کرتے وقت ملے گی خوشی، اور دوسری اس وقت ملے گی جب تجھے خالق کائنات مل جائے گا۔ آئے